بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر اللہ تبارک و تعالی انسان کو دکھ، پریشانی اور مصیبتیں کیوں دیتا ہے؟ جو مسلمان بہن بھائی پریشان ہے وہ ایک دفعہ اس واقعے کو ضرور سنیں اور اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی ہے جس کا نام ابو امامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ، کیا بات ہے کہ میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں اور نماز کا وقت بھی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جنہیں تم پڑھو تو اللہ تمہارے غموں کو دور کر دے اور تمہارے قرض ادا کر دے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح شام یہ کلمات پڑھا کرو: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں پریشانی اور غم سے، عاجز رہ جانے سے اور سستی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخیلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرضے اور ظالموں کے غلبے سے۔ سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانیاں دور کر دی اور میں قرضے بھی ادا کرنے کے قابل ہو گیا۔ یعنی کہ اے اللہ، تیری ہی پاکی ہے، تیری ہی ذات سے بھروسہ رکھتا ہوں، رنج و غم کی برائی سے تیری عظمت و جلالت کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیرے حفاظت کے ذریعے ظالموں سے حفاظت چاہتا ہوں، اور تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی قدرت کے ذریعے رنج و غم اور ان کے سبب کو میرے دل سے دور فرما اور میرے سینے کو نور ایمان سے بھر دے، تاکہ شیطان اپنے وسوسوں اور شکوک و شبہات سے مجھے غم میں نہ ڈالے اور اپنی ناپاک کوششوں سے میرے ایمان کو خراب نہ کرے۔ اور اے اللہ، اس کے علاوہ ہر وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے فیصلے اور تقدیر سے راضی رہنے میں میری مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجدوں اور گھروں میں خلوت و تنہائی پسند کرتے تھے، تاکہ وہ اپنے فرصت کے اوقات میں ذکر و اذکار کرے، دعائیں کرے اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے۔ ان میں سے جب کسی کو کوئی غم لاحق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز کی طرف دوڑتے، کیونکہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دعا کو کلام کہا۔ اس سے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ دعا دل کی گہرائیوں سے ہونی چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ دعا قبول ہوگی۔ گویا دعا کرنے والے کو ایسا لگنا چاہیے کہ وہ اپنے دل، اپنی زبان، بلکہ اپنی پوری وجود سمیت اپنے پروردگار سے بات کر رہا ہے۔ زندگی میں دکھ، غم اور پریشانیاں آتی ہی رہے گی۔ ایک انسان کی سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ انسان کی زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی۔ انسان زندگی کی کسی بھی پوزیشن میں ہو، لیکن غم، دکھ، تکلیف اور پریشانیاں اس کے ساتھ رہنے والی ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، لہٰذا اگر آپ یہ حقیقت دل سے مان لیں گے تو آپ کا مصائب سے مقابلہ کرنے کی ہمت بڑھے گی۔ مسلسل غم میں رہنا بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے غمگین زندگی گزارے، اس لیے اللہ نے رنج و غم سے بار بار منع فرمایا۔ صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے غم سے منع کیا، تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو غم نہ کرنے کی وحی فرمائی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیرے طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ غمگین اور رنجیدہ رہنے سے شیطان اور آپ کے دشمن خوش ہوتے ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ غم بڑی بری چیز ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم سے پناہ طلب کرتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم والم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی، بخل، قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے۔
کیونکہ ایک انسان کا غمگین رہنا، رنجیدہ اور پریشان رہنا، یہ اس کی قوت عمل یعنی کام کرنے کی صلاحیت کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، انسان کو مایوس کر دیتا ہے، انسان منفی سوچنے لگتا ہے، اور بسا اوقات انسان رنج و غم کی شدت سے خودکشی کر لیتا ہے۔ غم میں رہنے سے پریشانی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کا غم تو معمولی چیز ہے، دین اور ایمان و ہدایت کا انکار اور کفار کے مکر و فریب پر غمگین رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بس اپنا کام کرے اور صبر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے۔ اللہ نے فرمایا، آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔ صبر کرنے والے بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کا قرض دار ہو وہ حاضر ہو جائے۔ لوگ کہیں گے کہ ایسا کون ہے کہ جس کا اللہ قرض دار ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف دی اور اس تکلیف سے ان کو صدمہ پہنچا تھا اور ان کے آنسو نکلے تھے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا قرض دار ہے اور دنیا میں جو وعدے صبر کرنے والوں کے لیے کیے تھے آج پورا کرے گا۔ یہ اعلان سن کے بہت سے لوگ، مرد عورتیں جمع ہو جائیں گے۔ فرشتے ان کے اعمال نامے دیکھیں گے، جن کی بے صبری نکلے گی ان کی دور کر دے گی، اور جن کا صبر دیکھے گی ان کو اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے میں کھڑا کر کے عرض کریں گے کہ اے رب، تیری تکلیفوں پر صبر کرنے والے حاضر ہیں۔ حکم ہوگا کہ ان سب کو توبہ کی درخت کے سائے میں کھڑا کرو کہ ہم پہلے اپنی نور کی روشنی سے ان غم کے ماروں کے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے، بس ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے گی۔ پھر حکم ہوگا کہ اے میرے صابر بندو، ہم نے تمہیں دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے تکلیفیں نہیں دی تھی، بلکہ اس لیے دی تھی کہ آج کے دن تمہارے درجات بڑھائے جائے، آج کے دن کے لیے کوٹے کو کرے سے علیحدہ کیا جائے۔ بس آج ہم اس صبر کے نتیجے میں تمہاری گناہ کو مٹاتے ہیں، اور آج ہم تمہیں اتنی خوشیاں دیں گے کہ تمہیں دنیا میں دی جانے والے غم تھوڑے لگنے لگیں گے۔ آج ہم تم کو دوزخ کے غضب سے بری کرتے ہیں۔ تم نے دنیا میں صبر کر کے ہم کو خوش کیا تھا، آج تمہارے خوش ہونے کی باری ہے، اور تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کریں گے۔ اللہ پھر غریبوں سے فرمائے گا، اے میرے غریب بندو، میں نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے غریبی نہیں دی تھی، بلکہ اس لیے دی تھی کہ تم صبر کرو، اور آخرت میں تمہارا حساب صدیقین اور صالحین کے ساتھ کروں۔ آج تمہارے درجات میں بلندی کا دن ہے۔ دنیا میں دی جانے والی غربت کے بدلے میں آج تمہیں محل عطا کیے جائیں گے، جن میں انواع و اقسام کے کانوں ہوں گے، اور تمہاری یہ عزت اور شان ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا، اور جن لوگوں نے دنیا میں تمہاری مدد اور خدمت کی تھی تم ان کو بھی بخشوا سکتے ہو۔ پھر اللہ ان بندوں سے فرمائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا، اے میرے صابر بندو، اگر ہم تمہارے بچوں کی موت لوح محفوظ میں نہ لکھتے اور تمہارے دلوں کو زخمی نہ کرتے تو آج تم کو یہ درجے نہ ملتے۔ صبر کرنے کی وجہ سے ہم تم سے خوش ہے، اور اب تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور تم نے کبھی مرو گے اور نہ کوئی غم اور تکلیف دیکھو گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اندھے، لنگڑے، کوڑی، بیمار وغیرہ مصیبت کے ماروں سے فرمائے گا، اور سب غمزدہ لوگ، مرد اور عورتیں، اپنے اپنے رتبے کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی نواب جیسا ہوگا، کوئی امیر اور رئیس جیسا ہوگا۔ فرشتے ان کو براق یعنی جنتی گھوڑے پر سوار کریں گے اور بڑی عزت اور شان سے جنت کے دروازے پر لے جائیں گے، اور اس طرح سے صبر کرنے والے لوگ بڑے عزت و احترام کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے، جہاں انہیں کوئی غم، پریشانی اور مصیبت دوبارہ نہیں آئے گی۔ وہ ہمیشہ وہاں خوش و خرم رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی دکھوں، تکلیفوں کو خوشیوں اور راحت میں تبدیل کر دے، آمین۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کر دے، اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔